میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا باپ کا، جنہوں نے بردر فلپ اینتھنی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایسا انعقاد کرے۔ آپ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ روزری پڑھی جاتی ہے اور پھر دعا میں آپ سب ٹھہرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے خداوند کی۔ اور پھر آپ مختلف پلیس کے ذریعے سے خدا کا کلام بھی سنتے ہیں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے مقدسہ مریم کی فضیلت۔ ویسے تو یہ بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے اور بڑی واضح ہے کہ ہمیں مقدسہ مریم کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جسے خدا عزت دیتا ہے، جس کی خدا عزت بڑھاتا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن چونکہ دور اس طرح کا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریزن، وجہ بتائیں، ہمیں بتائیں کہ کیوں ہمیں کرنی ہے، اور یہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، تاج پوشی کرتے ہیں یا باقی جو آپ سلسلے کرتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے اور اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مناسب جانا گیا کہ آج ہم اس ساری بات کو سیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم آپ کی ماں تو ہو سکتی ہیں، ہماری نہیں۔ برملا وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ماں نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے اپنے پیارے شاگرد یوحنا سے یہ کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور پھر مقدسہ مریم سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس گھڑی یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے ساتھ اپنا سارا رشتہ، اپنا سارا تعلق توڑ دیا، یعنی کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ آج کے بعد میرا مقدسہ مریم کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ بھی ویسی ہی ہے جیسے باقی لوگ ہیں، یعنی کہ اب یہ بھی مومنین میں شامل ہے، یہ بھی کلیسیا میں شامل ہے، یہ بھی کلیسیا کا رکن ہے، جیسے باقی بہنیں اور بھائی میرے شاگرد کلیسیا کے رکن ہیں، بالکل اسی طرح سے اب مقدسہ مریم بھی کلیسیا کی رکن ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ اس لیے کہ جی یہ چونکہ واقع ہوا ہے تو اس وجہ سے اب مقدسہ مریم جو ہے وہ رکن بن گئی ہیں، وہ کلیسیا بن گئی ہیں، اور اب وہ یسوع مسیح کی والدہ نہیں رہی ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی مقدسہ مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کی والدہ نہیں رہی ہیں۔ پہلے ہم ان کے والدہ ہونے کے متعلق جانیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی عزت کس طرح سے کرنی ہے ہمیں، اور ان کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں کون سی برکتیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ مقدسہ مریم کیا یسوع مسیح کی آج بھی والدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ رومیو 8 باب اس کی 29ویں آیت کو دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بہت سے بھائیوں میں پہلوٹے ہیں۔ کیا صرف خداوند خدا کی وجہ سے، کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے اور اس وجہ سے یسوع مسیح جو ہیں وہ پہلوٹے ہیں، یا مقدسہ مریم کا بھی اس میں رول ہے، یا مقدسہ مریم بھی ہماری ماں بنتی ہیں یسوع مسیح کے بھائی ہونے کی وجہ سے؟ اگر ہم پہلوٹے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو پھر کیا مقدسہ مریم ہماری والدہ ٹھہرتی ہیں کہ نہیں ٹھہرتی ہیں؟ کیا مقدسہ مریم صرف اس وقت تک جب یسوع مسیح اس زمین پر تھے، یعنی کہ وہ وقت
جو یسوع مسیح نے اس زمین وہ والا وقت جو ہے جتنا انہوں نے عرصہ گزارا، کیا اتنے عرصے تک یسوع مسیح ان کے بیٹے ہیں، یا یسوع مسیح آج بھی ان کے بیٹے ہیں؟ اگر یسوع مسیح آج بھی مقدسہ مریم کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رومیو 8:29 کے مطابق آج بھی مقدسہ مریم ہماری ماں ہے۔ یعنی کہ میں اگر مقدسہ مریم کو اپنی ماں نہیں مانتا تو پھر میں بھائیوں میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کلیسیا میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ بغیر مقدسہ مریم کو اپنی ماں مانے، بغیر مقدسہ مریم کو ماں کہے، میں کلیسیا کا رکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مقدسہ مریم کلیسیا کا رکن نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کے رکن کے ساتھ ساتھ وہ یسوع مسیح کی والدہ محترمہ ہونے کے ناطے ہم سب کی والدہ ہیں۔ اور یہ ہم سیکھیں گے آج۔ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہو تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت، وہاں پہ یسوع مسیح اپنے متعلق کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں۔ حضرت داؤد کی اصل اور حضرت داؤد کی نسل۔ اصل کیا ہوتا ہے، نسل کیا ہوتا ہے، ہم اس کو پہلے جانتے ہیں۔ تو اصل کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو کسی بھی چیز سے پہلے موجود ہو اسے اصل کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد آئے اسے نسل کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی نسل ہیں تو ہمارے دادا ہمارے پیرنٹ کی اصل۔ تو اب کیا ہوا، یسوع مسیح کہتے ہیں میں حضرت داؤد کی اصل ہوں اور نسل ہوں، یعنی کہ میں حضرت داؤد کا خداوند ہوں اور میں حضرت داؤد کی اولاد بھی ہوں۔ اب یسوع مسیح حضرت داؤد کے خداوند ہیں، یہ تو بڑا ایزی ہے ہمارے لیے سمجھنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے میں ہوں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے حضرت داؤد کی اصل ہے، یعنی کہ حضرت داؤد جو ہے یسوع مسیح سے نکلے، یعنی کہ یسوع مسیح ہی نے حضرت داؤد کو بھی بھیجا، یا یسوع مسیح جو ہے وہ حضرت داؤد سے بھی پہلے، یعنی کہ کریشن کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ جو بھی پیدا ہوا یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں داؤد کی اصل ہوں، یعنی کہ حضرت داؤد کو بھی پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، کیونکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں داؤد کی نسل بھی ہوں، اور ہوں بھی کیا، اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں داؤد کی اصل ہوں اور نسل تھا، ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکرہ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے اس وقت تک یسوع مسیح کی والدہ ہیں جب تک انہیں حضرت یوحنا کے حوالے نہیں کیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ اب ذرا غور کریں تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں داؤد کی نسل کیسے بنے؟ نسل بنے اس طرح سے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے، اور یسوع مسیح جو ہے چونکہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے تو اس وجہ سے مقدسہ مریم کی وجہ سے، ان میں سے پیدا ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح جو ہے داؤد کی نسل اور داؤد کے گھرانے میں سے ہو جاتے ہیں۔ اصل تو وہ ہے خدا باپ کی وجہ سے، اور نسل کس کی وجہ سے؟ مقدسہ مریم کی وجہ سے۔ تو اب ہم جب پہلوٹے میں سے، یعنی کہ یسوع مسیح کے بھائیوں میں جب ہم شمار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اعضاء بن جاتے ہیں،
تاکہ حقیقی درخت کی ڈالیاں بن جاتے ہیں، تو پھر ہمیں جہاں خدا باپ کو اپنا باپ ماننا ہے، وہاں پہ مقدسہ مریم کو اپنی ماں بھی ماننا ہے، کیونکہ یہ دونوں طرح کے رشتوں کے حوالے سے مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح بتا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں رشتے قائم ہیں۔ خدا کا بیٹا ہونے کا رشتہ آپ کے ساتھ میرا قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم کا بیٹا ہونے کا رشتہ بھی میرا آپ کے ساتھ قائم ہے۔ دونوں رشتے آپ کے ساتھ میرے قائم ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں رشتے آپ کے میرے ساتھ کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ تو ان رشتوں کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماننا ہے، قبول کرنا ہے، یعنی کہ مجھے ایز اے خداوند بھی آپ نے لینا ہے، اور اس وجہ سے آپ کلیسیا میں شامل ہیں۔ خدا کو اپنا باپ آپ نے ماننا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے مقدسہ مریم کو اپنی والدہ کے طور پر، اپنی ماں کے طور پر لینا ہے، اور یہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب میں، تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان۔ تو وہاں پہ وعدہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ مقدسہ مریم سے یسوع مسیح آئیں گے، اور ابلیس کے ساتھ پورا مقابلہ ہوگا، اور جتنے بھی یسوع مسیح کے پیروکار ہوں گے ان کے ساتھ بھی ابلیس ہمیشہ مقابلے میں رہے گا، ابلیس ان کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے گا۔ اور یہ بات ہمیں تکوین سے ہی سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں مزید پتہ چلتا ہے۔ مکاشفہ ہی کی کتاب میں ہم 12ویں چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ابلیس ہے وہ اس خاتون سے، یعنی کہ مقدسہ مریم اور اس کی نسل کے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ پورے طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں اس نسل کے ساتھ مقابلہ کروں۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ہماری والدہ ہے، اور یہ بات یسوع مسیح نے ہمیں سمجھائی ہے۔ بے شک کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مقدسہ مریم ہماری والدہ ہے، تمام کلیسیا کی والدہ ہے، کلیسیا کے رکن کے طور پر نہیں بلکہ یسوع مسیح کی والدہ ہونے کے ناطے ہم سب کی والدہ محترمہ ہیں، اور یہ ہم نے مکاشفہ میں سے سیکھا۔ اب اگلی بات کہ ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کا احترام کیسے کرنا ہے، تو یہ تو ویسے ہی انسان کو پتہ ہے کہ والدہ کی کس طرح سے عزت کی جاتی ہے، ماں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن مقدسہ مریم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عام ماں سے زیادہ درجہ ہو جاتا ہے مقدسہ مریم کا، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس دو عہد ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ جب ہم پرانے عہد نامے کے متعلق پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک عہد کا صندوق ہے جس کے اندر 10 احکام، ہارون کا عصا اور من ہے، یعنی روٹیاں۔ تو دوسری طرف اگر ہم نئے عہد میں دیکھیں تو وہاں پہ اگر ہم عہد کے صندوق پر غور کریں تو عہد کا صندوق کون ہے؟ مقدسہ مریم کیسے؟ کیونکہ ان کے جسم میں متجسد کلمہ ہے، مسیح خداوند خود عصے کے ساتھ حکمرانی کریں گے، یعنی کہ عصا بھی ہے، مسیح کا پاک بدن اور خون جس میں ہم شراکت کرتے ہیں، یعنی کہ مسیح کا پاک بدن اور خون بھی ہے۔ تو نیا عہد نامہ جو ہے وہ جو نئے عہد کے صندوق کی بات کرتا ہے، وہ عہد کا صندوق ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مقدسہ مریم ہے، کیونکہ جو چیزیں پرانے عہد کے صندوق میں تھیں وہی تمام کی تمام نئے عہد کے صندوق میں موجود ہیں۔ تو جب ریزیمبلنس ہوتی ہے، جب ایک طرح سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر کلیریفائی ہو جانا چاہیے، ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ واقعی ہی عہد کا صندوق ہے۔ تو جب عہد کا صندوق، تو عہد کے صندوق کو رکھا کیسے جاتا تھا؟ کاہن کس طرح سے عہد کے صندوق کو اٹھا کر چلتے تھے؟
लावी का कबीला कैसे अहद के संदूक का ख्याल रखता था और कितनी आबरू थी, कितनी इज्जत थी, कितना एहतराम था कि हज़रत दाऊद जब कूदते हैं, उछलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अहद का संदूक उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये जो नया अहद का संदूक है, जब हम इसे हासिल करते हैं तो हमारे अंदर रूहानी बेदारी आने की ज़रूरत होती है। हम भी रूह में झूमते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं कि हमारे पास अहद का संदूक है। और जिस तरह से उस अहद के संदूक की इज़्ज़त और एहतराम थी, वही इस नए अहद के संदूक का मुकाम है, और उसी तरह से हमें इसकी इज़्ज़त भी करनी है और उसी तरह से इस अहद के संदूक का एहतराम भी करना है। क्योंकि ये जो एहतराम है, आप देखिए, इस हद तक है कि हज़रत दाऊद कहते हैं कि मैं तो अपने महल में रहता हूँ, मैं तो अपने महल में रहता हूँ, लेकिन मेरे खुदा के अहद का संदूक खैमा में, यानी कि अहद के संदूक का दर्जा देखिए क्या है, हज़रत दाऊद क्या कह रहे हैं, और ये जो नया अहद का संदूक है उसका दर्जा देखेंगे क्या होगा। हम किस हद तक उसकी इज्जत और किस हद तक उसका एहतराम करेंगे और किस तरह से सोचेंगे। सोच का जाविया देखें हमारा क्या होना चाहिए इस नए अहद के संदूक को लेकर। और जो ये कहता है कि ये मुकस्सा मरियम जो है, उनके बदन से तो यीशु मसीह चले गए, यानी कि यीशु मसीह पैदा हो गए, तो बदन में नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह जो है वो सिंपल जिस्म नहीं है, सिंपल जिस्म नहीं है, वो रूह है, रूह और जिस्म दोनों। वो जब चाहे रूहानी हालत में आ जाए, जब चाहे जिस्मानी हालत में आ जाए। अब देखिए ज़रा गौर करें, तो जब शागिर्दों के पास यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद आते हैं तो दरवाजे भी बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, और यीशु मसीह उनके दरमियान आ जाए। कैसे आए? रूहानी हालत में। लेकिन जब यीशु मसीह अपने आप को उन पर जाहिर करते हैं और तुम रसूल से कहते हैं कि मेरे मेखों में अपनी उंगली डाल के देखो, मेरी पसली में अपना हाथ डाल के देखो, तो तब कौन सी सूरत में आते हैं? जिस्मानी सूरत में। तो इसका मतलब है वो जिस्मानी सूरत और रूहानी सूरत में जब चाहे आ सकते हैं। रूहानी में चाहे रूहानी में आ जाए, जिस्मानी में चाहे जिस्मानी में आ जाए। तो मुकस्सा मरियम से बेशक वो जिस्मानी लिहाज से पैदा हो चुके हैं, तो भी रूहानी लिहाज से उनके अंदर ही है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। इसका मतलब है हम कलाम को अपने अंदर रूहानी तौर पर रख लेते हैं जब हम उसे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और मुकस्सा मरियम के हवाले से खुदा का कलाम कहता है कि मुकस्सा मरियम कलाम को हिफ्ज़ करती रही। जो कुछ भी यीशु मसीह के मुतल्लिक़ कहा जाता रहा, मुकस्सा मरियम हिफ्ज़ करती रही। इसका मतलब है कि मुकस्सा मरियम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कलाम रहा, जो मुतजस्सद हुआ वो उनके अंदर हमेशा के लिए रहा, यानी कि रूहानी तौर पर उनके अंदर रहा, जिस्मानी तौर पर बेशक वो दुनिया में आया। तो चूँकि रूहानी तौर पर उनके अंदर है, तो लिहाजा इसका मतलब है वो अहद का संदूक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुकस्सा मरियम के बदन से चूँकि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं, लिहाजा इस वजह से अब वो अहद का संदूक नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ जिस्म नहीं है, जिस्म इख्तियार किया गया है। खुदा का कलाम रूहानी है और रूह में है, तो खुदा का कलाम उनके अंदर ही है, वो मुतजस्सद ज़रूर हुआ है। जैसे कि खुदा बाप जो है यीशु मसीह की सूरत में जब ज़मीन पर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब खुदा ही नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। या हम ये कहें कि यहाँ पे अगर खुदा इस वक्त मौजूद है, तो इसका मतलब है अमेरिका में, इंग्लैंड में, शारजा में, दुबई में, मस्कत में, बहरीन में वहाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो हर जगह पे मौजूद है। तो ऐसे ही यीशु मसीह बेशक के बावजूद भी मुकस्सा मरियम के बदन में वो मौजूद है, और इसी वजह से वो अपने आप को कहते हैं मैं दाऊद की असल और नस्ल हूँ। अब क्या वजह है कि कुछ लोग जो हैं इस बात को समझते नहीं, और क्या वजह है कि कुछ लोग जानकर भी
مقدسہ مریم کو عزت بھی نہیں دیتے، احترام بھی نہیں کرتے، جبکہ مقدسہ مریم نے خود کہا تھا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اور الاسباط نے جب مقدسہ مریم کو ریسیو کیا تو کہا کہ میرے لیے کیسے ہوا کہ میرے خدا کی ماں میرے گھر میں آئی۔ تو دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ لوگ جو عزت نہیں کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے، مان ہی نہیں رہے، نہ عہد کا صندوق مان رہے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو مقدسہ مریم کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ یسوع کی ماں تھی بس ایک عرصے کے لیے، خاص عمر کے لیے، اس کے بعد اب یسوع کی ماں بھی نہیں ہے بلکہ کلیسیا ہے۔ تو وہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ تو ریزن اب ہم دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ متی 22:30 اور مرکز 12:25 میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ آسمان پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، یعنی کہ معصومیت۔ تو جو لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے وہی فرشتے والا عمل کر سکتے ہیں۔ کون سا عمل؟ فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ سلام ہے تجھ کو جس پر فصل۔ اور دیکھیں فرشتہ جو ہے کسی بھی صورت میں مقدسہ مریم کے سامنے بولتا بھی نہیں ہے۔ مقدسہ مریم کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں، تو فرشتہ جواب دیتا ہے۔ جبکہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں جبکہ زکریا کاہن جو ہے وہ جب سوال کرتا ہے تو فرشتہ اس کی زبان بند کر دیتا ہے، اور 9 مہینے تک زکریا کاہن بول نہ پایا۔ لیکن سوال جب مقدسہ مریم کرتی ہے تو پھر کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، فرشتہ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ یہ فضیلت ہے، اصل یہ مقام ہے، کیونکہ فرشتہ جانتا ہے کہ مقدسہ مریم کا کیا مقام ہے، مقدسہ مریم کا کیا درجہ ہے۔ تو وہ لوگ جو فرشتوں کی مانند ہوں گے وہی صرف عزت کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون فرشتوں کی مانند ہوگا، کون جنت میں داخل ہوگا، کیوں، کون خداوند خدا کی پاک حضوری میں ٹھہرے گا، کون ان لوگوں میں ہوگا جو خداوند خدا کی آسمان پر حمد و ستائش کرے گا، کون ہوگا، کون تمجید کرے گا، کون خداوند خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں خدا کا کلام بتا رہا ہے وہی لوگ جو زمین پر فرشتوں کی مانند معصومیت اختیار کریں گے۔ معصوم لوگ ہیں وہ، یقین کیجئے گناہ سے پاک وہی لوگ ہیں، معصوم وہی لوگ ہیں جو معصومانہ حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ خداوند اپنے خدا کے کلام کو سمجھ کر اور اس کے مطابق چلتے ہیں، جو مقدسہ مریم کو پوری عزت دیتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ پورا تعلق قائم کرتے ہیں اور خداوند خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور میں یہ پھر کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیار نہیں کر سکتا، مقدسہ مریم کی پورے طور پر عزت نہیں کر سکتا جو معصوم نہیں ہے، کیونکہ چالاک لوگوں کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ چالاک لوگ عزت نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتوں کی مانند جو ہوں گے وہ کریں گے، جن کے اندر فرشتوں والی خصوصیات ہوں گی وہ کریں گے، جن کے اندر معصومیت ہوگی وہ کریں گے، اور جن کے اندر معصومیت نہیں ہوگی وہ کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے۔ آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا لیں، آپ انہیں جتنا مرضی بتا لیں کہ یہ مقدسہ مریم جو ہے یہ بہت فضیلت کے لائق ہے، یہ جو مقدسہ مریم ہے یہ کلیسیا نہیں ہے بلکہ کلیسیا کی ماں ہے، وہ کہیں گے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر فرشتوں والی خصوصیت آ نہیں سکتی۔ اور میں کہتا ہوں مبارک ہیں وہ لوگ جو زمین پر فرشتوں والی خصوصیت کو حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ جیسی خصوصیت آپ یہاں پہ حاصل کریں گے ویسی خصوصیت کے آپ مالک بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ٹریننگ سینٹر میں جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر کی ٹریننگ کریں گے تو ڈاکٹر ہی بنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
ٹریننگ انجینئر کی کریں اور بانی ڈاکٹر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ ٹریننگ کریں گے فرشتوں والی تو وہاں پہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور یہاں ٹریننگ اگر نہیں کریں گے فرشتوں والی تو وہاں پہ فرشتوں کی مانند بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے مقدسہ مریم کو پورے طور پر اپنی ماں بھی ماننا ہے، پورے طور پر جیسے عہد کے صندوق کی عزت کی جاتی تھی ویسے عزت بھی کرنی ہے، اور تاج پوشی بھی کرنی ہے، کیونکہ تاج پوشی کرنے سے ہم بالکل عہد کے صندوق والا پورا فارمیٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور مکاشفہ 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر مقدسہ مریم کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں فرشتوں والی خصوصیات یہاں پہ اپنائیں، تاکہ ہم وہاں جب جائیں تو واقعی ہی ہم فرشتوں کی مانند ہوں اور خدا کی بات حضوری میں ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون حاصل کریں۔ خدا آپ سب کو